بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے، چنانچہ اس کو صبر کا مہینہ حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر جو ہے وہ اس مہینے میں سیکھنا ہے، جیسے یہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی اس مہینے میں سیکھنا ہے، اسی طرح صبر کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر بھی اس مہینے میں سیکھنا ہے۔ صبر وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی مدد کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب بھی کوئی ناگواری پیش آئے، آدمی اس ناگواری پر جب صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ آواز دیتا ہے بھائی ذرا ادھر آنا۔ کسی کو کال کر کے بلاتا ہے، کسی کو گھنٹی بجا کر بلاتا ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ لینا ہے تو فرمایا کہ صبر کرو۔ اللہ کو ساتھ لینے کی جو کنجی اور چابی ہے وہ صبر ہے۔ صبر ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے سارا دین درست ہو جاتا ہے۔ یہ جو کل تقوی کی بات ہوئی تھی، یہ تقوی بھی اس کو حاصل ہوتا ہے جو آدمی صبر کا عادی ہوتا ہے۔ گناہوں سے رک جانا، نیکیوں پر جم جانا، ناگواری پر ناشکری نہ کرنا، گلے شکوے کے الفاظ کہہ کر اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہ سب وہ کر سکتا ہے جو صبر کرنے کا عادی ہو۔ جس کو اعلیٰ اخلاق چاہیے، اپنے اندر اعلیٰ اخلاق وہ آدمی پیدا کر سکتا ہے جو آدمی صبر کرنے کا عادی ہو۔ جو جتنا زیادہ صبر کر سکتا ہے وہ اتنا زیادہ اعلیٰ اخلاق کا حامل اور مالک ہو سکتا ہے۔ سارے دین کی کنجی علماء نے لکھا ہے، غالباً ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے یا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، ان دونوں میں سے کسی نے لکھا ہے کہ صبر جو ہے دین کا سر ہے، کہ سر کے بغیر جیسے جسم نہیں ہوتا ایسے ہی ہماری دینی حالت، دینی عمارت، دینی خد و خال بغیر صبر کے پورے نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی صابر نہیں ہے وہ دین پر نہیں چل سکتا۔ ہر موقع پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 60 جگہ پر صبر کا ذکر فرمایا ہے اور صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ کہیں اپنی معیت کا فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے، واللہ یحب الصابرین۔ کہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اجر جو دیا جاتا ہے وہ گننے میں نہیں آتا، بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، اس کو گننا نہیں ہے اتنا ملے گا اتنا ملے گا،
جیسے بعض اعمال کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا ثواب یہ ہے، مگر جو آدمی صابر ہوگا وہ صبر کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ درجہ پا لیتا ہے کہ اپنے خاص لوگوں کو جو آدمی بے حساب کتاب دیا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ اس صبر کرنے والوں کو کے اجر کو بیان نہیں فرما رہے، فرما رہے بغیر حساب کتاب کے ملے گا۔ وہ ذات اس کے حساب کتاب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اور جب اس کا حساب کتاب بھی بے حساب ہو جائے تو کیا کہنے؟ حضور علیہ السلام نے بھی مختلف فضائل بیان فرمائے۔ فرمائے آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر اور نرمی درگزر کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ صبر میں خیر ہی خیر ہے۔ تو بہرحال صبر جو ہے یہ اللہ کے ہاں بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے یہ صبر جو ہے اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت کا حامل ہے۔ پھر علماء نے صبر کے بارے میں لکھا ہے کہ صبر کہتے ہیں نفس کو کسی کام سے روکنے کو، نفس کو کسی کام سے روکے آدمی، امساک روکنا، حبس النفس کہ کسی کام کے کرنے سے آدمی اس کو اپنے آپ کو روکے۔ کبھی یہ صبر ہوتا ہے گناہ کا دل چاہتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو اس گناہ کرنے سے روکتا ہے، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، گناہوں سے روکنے کا صبر، صبر علی المعصیت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کرنے کا عادی ہوتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، سستی ہونے لگتی ہے، مگر آدمی صبر کر کے اس کام کو کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اذان ہو گئی، اب اگر اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ محفل ختم ہو جائے گی، اور ابھی تو اس محفل کا مزہ عروج پر آیا ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، رات کو تاخیر سے سوئے تھے، دل بستر چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، سردی کا موسم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، تو اب دل میں آتا ہے کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے، آج ہمت نہیں ہو رہی، مگر آدمی جبر کر کے اور صبر کر کے اٹھنے میں جو تکلیفیں اسے پیش آتی ہیں ان پر صبر کر کے وہ کام کر لیتا ہے، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیکیوں پر صبر کرنا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ کچھ ناگواری پیش آ جاتی ہے، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر بھی آدمی صبر کرے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبت کے، کسی مصیبت کے پیش آنے پر آدمی صبر کرے۔ آج جو ہم نے اس صبر سے اس رمضان میں جو فائدہ اٹھانا ہے وہ صبر کے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کون کون سے مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں صبر کی طرف بلاتے ہیں، اور اگر ہم ان کی آواز پر لبیک کہہ دیتے ہیں اور صبر کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہماری گھریلو زندگی میں اگر ہم میں سے ہر ایک صبر کا دامن تھام لے تو ہماری گھریلو زندگی کی جو تلخیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ذرا سی بات پر جو غصہ آ جاتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے، اگر یہ صبر ہم اختیار کر لیں تو یہ جو ہے ہمارے لیے اللہ کو ساتھ لینے کا سبب بھی بن جاتا ہے اور ماحول گھر کا خوشگوار بھی رہتا ہے۔ ویسے تو علماء نے بہت سے مجالات یعنی بہت سے مواقع ذکر کیے ہیں، میں مختصراً، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے تو اپنے گھریلو زندگی کے اعتبار سے جو پیش آنے والے مواقع ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں۔
ایک تو یہ یاد رکھیے، ایک صبر ہوتا ہے لوگوں سے میل جول میں. جب آدمی لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو یقیناً ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ناگواریاں پیش آتی ہیں. آدمی اپنے بہن بھائیوں سے ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، گل مل کے رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں. ان کو برداشت کر، اتنا زیادہ نازک نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. خاص طور پہ عورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات، انہوں نے یہ کیوں کہا، انہوں نے ایسا کیوں کہا، انہوں نے وہ کیوں کہا، شاید انہوں نے مجھے تنقید کی ہوگی، بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جمع ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا آدمی صبر کرے اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، تھوڑا اپنے اندر نظر اندازی کا پہلو بڑھا دے. زیادہ حساس ہونا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آدمی کو خود ہی نقصان ہوتا ہے. تو ان ملنے جلنے کی جو ناگواری ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے. اگر برداشت کر لیتا تو میل جول باقی رہتا ہے، ورنہ باقی نہیں رہتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف کو صبر کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ ان کی طرف سے پیش آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے جب میل جول رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ناگواریاں پیش آئیں گی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، جب 4 برتن جمع ہوتے ہیں تو وہ کھنکتے بھی ہیں، آوازیں بھی کرتے ہیں. تو بہن بھائیوں سے ملیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے، کچھ نہ کچھ بات آئے گی، درگزر کریں، چھوڑیں، ہم تو اللہ کے لیے ملے تھے. تو ایک تو یہ ہے، یاد رکھیے اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ لوگوں سے ملنے جلنے میں آدمی کو ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سینہ سپر ہو کر اور اپنے ظرف کو بڑا کر ملے. بھائی ہمارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے ملنا، قطع تعلق تو کر نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، پیش آتا ہے تو برداشت کر لیں. تو ایک تو یہ ہے. کبھی بیوی کی طرف سے ناگواری پیش آ جاتی، بھائی یہ کام کر دینا، ہاں کر دوں گی. موقع پر پوچھا، معلوم ہوا نہیں، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. میں نے پہلے سے کہا تھا. آدمی بعض اوقات آتے ہوئے فون کر دیتا، بھائی میں پہنچنے والا ہوں، ذرا چائے وائے بنا کے رکھنا. اور وہ جان بوجھ کر نہیں کسی کام میں، اور ابھی تو وہ پہنچنے والے ہیں، 10-15 منٹ لگیں گے، میں ذرا یہ کام کر لوں پھر چائے بنا لوں. وہ آئیں گے تو گرم گرم بنا کر دوں گی. مختلف وجوہات کی ایسے نہ بن سکی، دیر ہو گئی. تو اس پر بھی صبر کرنا. اور اگر بیویوں کے اعتبار سے کسی کو صبر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مل جائے تو حضور کو دیکھیں کہ کس طرح پیش آنے والی ناگواریوں میں آپ صبر کیا کرتے تھے. بھائی میرے اخلاق تو خراب نہ ہونا. اور جب آدمی کسی کی بات پہ صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فرمایا ہے نا. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے فرمایا کہ آپ اس کو اچھائی سے جواب دیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس سے دشمنی بھی ہوگی وہ بھی پکا دوست بن جائے گا. بیوی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا، وہ کتنی پکی دوست بن جائے گی. اسی طرح شوہر کی طرف سے بعض اوقات ناگواریاں، ذرا ذرا سی بات تو غصہ، بعض اوقات بلا وجہ ہی غصہ. بعض مردوں کو حاکمیت اپنے جھاڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو اس کو برداشت کریں. جواب دینا ہر جگہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا. تو ہم یہ مشق کریں. کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے ہو جاتی ہیں، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. تو اس مہینے میں ہم یہ نیت کریں بھائی میں نے کسی کو نہیں کہنا. بھائی شوہر یہ نیت کرے کہ بھائی اس مہینے میں اپنی بیوی کو میں کچھ نہیں کہوں گا. جو بھی ناگواری پیش آئے گی میں اللہ کے لیے برداشت کروں گا اور اپنے چہرے کے تاثر کو بھی اچھا رکھوں. بھائی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. بیوی بھی نیت کرے بھائی کہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی ناگواری پیش آئے گی
اس مہینے میں کوئی بدلہ نہیں لینا، اس مہینے میں تو ہم نے صبر کو تھامنا ہے، ہم نے صبر کرنا اس مہینے میں سیکھنا ہے۔ صبر کے مہینے میں بھی اگر صبر نہ کیا تو کہاں صبر کریں گے؟ اور یہ روزے میں بعض اوقات آدمی کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کچھ طبیعت میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے جیسے حج میں ہوتا ہے۔ اسی لیے روزے دار کے بارے میں بھی وہی باتیں آئیں، وہ انشاءاللہ جب روزے کے یعنی ممنوعات شروع ہوں گے وہاں ذکر کروں گا کہ روزہ رکھے تو بھی لڑے جھگڑے نہیں، بری باتیں نہ کہ بےہودہ باتیں نہ کرے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور بھئی اسی طرح آپس میں بہن بھائی ہم یہ نیت کریں ہر ایک سے جو ناگواری اس رمضان کے مہینے میں پیش آئے گی ہم اسے اللہ کے لیے برداشت کریں۔ اس کا ایک اصول عرض کیے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی کام کہیں کہ بھئی یہ کام کر دینا، پہلے اس سے نیت کریں اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور اگر کر دیا ہے تو میں اس کا بڑا شکر گزار بنوں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت خوش رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور جب اگر کوئی کام کہا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بھئی یہ کام کر دینا، اب پوچھنا ہے کہ بھئی وہ کام کیا نہیں کیا، ادھر لے تو آؤ، تو اس سے پہلے نیت کریں اگر انہوں نے نہیں کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں کروں، میں کچھ نہیں کروں، اور اگر کر دیا ہوگا بہت شکر ادا کروں گا۔ یہ ہر وقت اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ امام غزالی نے ایک یعنی ایک بات لکھی ہے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب حدیث کہی جاتی ہے، اگرچہ علامہ عراقی نے لکھا ہے، مجھے کہیں نہیں ملی، واللہ عالم، کہ حضور علیہ السلام کبھی گھر میں آتے اور آپ کا بستر کون سا بیڈ ہوتا تھا، کون سے گدے ہوتے تھے، کون سے نرم تکیے ہوتے تھے، ایک چادر بچھا دی جاتی تھی، تو کبھی اگر وہ چادر بھی نہیں بچھی ہوتی تو آپ علیہ السلام ویسی سو جایا کرتے، یہ بھی نہیں کہ ایک چادر تم سے نہیں بچتی، ہمارے پاس تو تانے ہوتے ہیں نا، ایک چائے کا کپ نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں کبھی نہ ملا ہو۔ عورتوں کو تو کہتے ہیں، مردوں کا بھی ایک ہی حال ہے۔ تو بہرحال آج ہم اس اپنے مضمون صبر کو سمیٹ لیتے ہیں، تھوڑا وقت زیادہ ہی ہو گیا ہے، تو اتنی گزارش ہے، آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم سب صبر سے کام لیں، اس مہینے تو ہم نیت کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے غلام ہیں، تنگ کرتے ہیں، میں انہیں تنبیہ کرتا ہوں، کیا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا معاف کر دیا کروں۔ یا رسول اللہ دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ۔ تو بھائی 70 مرتبہ معاف کرنے کا تو حضور فرما رہے ہیں، تو ہم نیت کر لیں 70 مرتبہ بیوی کی طرف سے، 70 مرتبہ شوہر کی طرف سے، 70 مرتبہ بچوں کی طرف، 70 مرتبہ دن میں کچھ ہو، 70 کے عدد کے بعد سوچیں گے کیا کرنا ہے، 70 مرتبہ تو نہیں کرنا۔ تو بھائی کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جہاں 70 مرتبہ سے زیادہ کوئی ناگواریاں پیش آتی ہیں۔ اپنے گھر کو ہم گلشن خود بنائیں، اس رمضان کے مہینے میں اس صبر کے ذریعے سے اس تحفے کو ہم اللہ کے حاصل کریں، کہ ہم نیت کریں کہ بھئی ہم نے ہر ناگواری پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں تحمل نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمارے لیے تحمل آسان فرمائے، حلم اور بردباری نصیب فرمائی، ہر معاملے کو سوچ اور سمجھ کر کرنے اور اس معاملے میں بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گھروں کو خوشگوار بنا دی اس رمضان میں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان کی بہاروں کو ہمارے گھر میں، ہمارے ہر مسلمان کے گھر میں اس رحمت کی بہاروں کو اتاریے، نازل فرمائی، اور یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں جو ناگواریاں کسی طرف سے پیش آئیں یا اللہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائی، عافیت نصیب فرمائی، ہمیشہ عافیت مانگتے ہیں، عافیت میں رکھیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو ہماری صلی اللہ علیہ نبی الکریم، آمین برحمتک یا